یہ کہا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کیا بولتے ہیں؟ یہ منافقین کے بارے میں. تو مومنوں کے لیے 3 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتیں، اور منافقین ان کے لیے 13 آیتیں. گویا کہ انسانوں کی کل 3 قسمیں ہیں. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو ایمان والا مومن، یا بالکل اس کے مقابل میں انکار کرنے والا کافر، اور ایک بیچ کا ہے. نہ وہ مومن ہوتا ہے اور نہ وہ کافر ہوتا ہے. وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اندر سے کافر ہوتا ہے، یہ بیچ کا. ایسے دنیا میں بھی انسان 3 طریقے کے ہوتے ہیں، مذکر، مؤنث اور مخنث. یہ منافق کسی مخنث کی ہجڑے کی طرح ہوتا ہے، جی سے مخنث کی طرح ہوتا ہے. اب مومن کے لیے 3 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتوں میں بس، اور منافقین کے لیے 13 آیتیں. یاد رہے گا، 3 2 13. تیسری قسم کے لیے 13 آیتیں. سب سے پہلے کہا گیا کہ ان کی ایک خرابی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کہتے ہیں بعض منافق کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے کہ العبرۃ بالافعال لیس بالاقوال فقط. اعتبار افعال کا ہے، کام کا ہے، قول کا نہیں ہے. قول کا نہیں ہے، صرف آدمی منہ سے بول دے بس کافی ہے. اعتبار فعل کا ہے، اعتبار قول کا نہیں ہے. آپ بول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعتبار فعل کا کرتا ہے. کہتے نہیں ہیں کام پیارا ہوتا ہے، جام پیارا نہیں ہوتا. وہ کام کرو آپ. تو العبرۃ بالافعال، اعتبار کاموں کا ہے، صرف اقوال کا نہیں. یہ لوگ صرف بولتے تھے، کرتے نہیں تھے. تو آدمی بولے کچھ کرے کچھ، تو یہ منافق کی صفت رکھنے والا آدمی ایسا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. یا تھوڑا ٹھہر کر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ جب کسی آدمی کو بخار ہوتا ہے، کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، تو کھانوں کا ذائقہ علی خلاف ما ہوا ہوتا ہے. یعنی اگر میٹھی چیز رہتی ہے تو اسے کڑوی لگتی ہے، یعنی ذائقہ الگ ہو جاتا ہے کھانے کا بیماری کی وجہ سے. ایسے ہی منافق کے دلوں میں مرض ہے. یہ حق کو باطل دیکھتے اور باطل کو حق دیکھتے ہیں. تو کوئی ایسا آدمی ہو جو حق کو باطل کہے اور باطل کو حق کہے، پتہ ہی چل جائے گا کہ یہ آدمی منافق ہے. اور یہ آدمی اپنے دلوں میں مرض پالے ہوئے، اپنے دل کے اندر مرض پالے ہوئے، دل میں بیماری ہے. تبھی تو حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ رہا ہے. اور کہتے پہچانے کیسے کہ دل صحیح ہے یا دل علیل ہے، بیمار ہے؟ کیسے پہچانے؟ بتایا گیا کہ اگر دل خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی، تو سمجھو دل صحیح ہے، تندرست ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو سمجھ لو دل بیمار ہے. اور اگر یہ دیکھو کہ دل حق کو باطل سمجھ رہا ہے، دل بیمار ہے. اور اگر حق کو حق سمجھ رہا ہے تو دل صحیح و سلیم. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے یہ منافقین ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے. قرآن کہتے ہیں فسادی ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. حالانکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے، در حقیقت وہ افساد کرنے والے ہوتے، فسادی ہوتے ہیں. ایک مفسر نے کہا لیس کل من یدعی الاصلاح فہو مصلح. جو آدمی اصلاح کا دعویٰ کرے ضروری نہیں کہ وہ مصلح بھی ہوتا ہے. یا تو دیکھو منافقی دعویٰ کرے نا ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں مصلح ہے کیا؟ تو لیس کل من یدعی الاصلاح فہو مصلح. ضروری نہیں کہ جو آدمی اصلاح کا دعویٰ کرے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں وہ اصلاح کرنے والا. کتنے مولوی ہے شرک دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں. اگر یہ دیکھا جائے کہ آدمی توحید کے نام پر شرک کو سپورٹ کر رہا ہے، شرک بیان کر رہا ہے، تو سمجھو اس آدمی کا دل بیمار ہے اور یہ منافق کی کیٹیگری سے.